اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جان دانیال اسلامک یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، اعمال کا بدلہ ملنے کا یقین میرا آج کا موضوع ہے، یعنی جو عمل اس دنیا میں ہم کرتے ہیں اس کا قیامت میں جو صلہ ملتا ہے اس پر ایمان لانا۔ حضرت ابو اسما رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ اتنے میں یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس کا ترجمہ ہے سو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ وہاں اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جو بھی برا کام کریں گے کیا ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ جو ناگواریاں دنیا میں دیکھتے ہو یہ برے عملوں کا بدلہ ہے، اور اچھے اعمال کا بدلہ بعد میں آخرت میں دیا جائے گا۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم دنیا میں جو ناگواریاں دیکھتے ہو وہ برے کاموں کی وجہ سے پیش آتی ہے، اور نیک کاموں کا بدلہ جمع کیا جا رہا ہے جو تمہیں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ اور اس بات کی تصدیق اللہ کی کتاب کی اس آیات سے ہوتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تم کو اے گنہگارو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سے تو درگزر ہی کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا تو یہ آیت نازل ہوئی، من یعمل سوء یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، جس کا ترجمہ ہے جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا، اور اس شخص کو خدا کے سوا نہ کوئی یار ملے گا نہ مددگار ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، مجھ پر جو آیات نازل ہوئی کیا وہ تمہیں میں نہ پڑھا دوں؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ضرور پڑھا دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ آیت پڑھا دی۔ یہ آیت سنتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میری کمر ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے میں نے انگڑائی لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے برے کام نہ کیے ہو، اور جو بھی برا کام کریں گے کیا ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں اور مومنوں کو برے کاموں کا بدلہ تو دنیا ہی میں مل جائے گا، اور تم اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرو گے، یعنی مرتے وقت یہ حالت ہوگی کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا، اور دوسروں کے گناہوں کو جمع کیا جاتا رہے گا، اور انہیں ان گناہوں کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، من یعمل سوء یجزا بہ والی آیات کے بعد حال کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی برا کام کیا ہے اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم کبھی تکتے نہیں؟ کیا تمہیں کبھی کوئی غم پیش نہیں آتا؟ کیا تمہیں کبھی کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی؟ کیا تمہیں کبھی کوئی
مصیبت پیش نہیں آتی؟ میں نے عرض کیا جی یہ سب کچھ پیش آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی گناہوں کا بدلہ ہے جو تمہیں دنیا میں مل رہا ہے۔ حضرت محمد بن منتشر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے اللہ کی کتاب میں ایک ایسی آیات معلوم ہے جو کہ بہت سخت ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر اس کی طرف بڑھے اور اسے کوڑا مارا۔ ظاہری الفاظ قرآن کے ادب کے خلاف تھے اور فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کیا تم نے اس آیات کی گہری تحقیق کر لی ہے جس سے تمہیں اس کے بہت سخت ہونے کا پتہ چل گیا ہے؟ وہ آدمی چلا گیا۔ اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی سے کہا جس آیات کا تم نے کل ذکر کیا تھا وہ کون سی ہے؟ اس آدمی نے کہا وہ آیات یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، لہٰذا ام میں سے جو بھی برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو اس وقت ہمیں کچھ عرصے تک پریشانی کی وجہ سے کھانا پینا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے رعایت والی آیات نازل کر دی پھر ہماری وہ پریشانی ختم ہوئی۔ وہ آیت یہ ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا ضرر کرے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو وہ اللہ کو بڑی مغفرت والی یعنی بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا اللہ تعالیٰ کو پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو گناہ انسان کرے گا اور اس کے اوپر توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا بغیر کسی کے حق کھانے کا یا کوئی قتل کرنے کا۔ حضرت ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرو بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے فلاں قبیلے کا ایک اونٹ چوری کیا ہے، مجھے اس گناہ سے پاک کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلہ والوں کے پاس آدمی بھیج کر پتہ کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں ہمارا ایک اونٹ گم ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر حضرت عمرو بن سمرہ کا ہاتھ کاٹا گیا۔ حضرت ثعلبہ کہتے ہیں جب حضرت عمرو کا ہاتھ کٹ کر نیچے گرا اس وقت میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تجھ سے پاک کر دیا ورنہ تو نے تو میرے جسم کو جہنم میں داخل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما کے جسم میں ایک بیماری تھی۔ ان کے چند ساتھی ان کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا آپ کے جسم میں جو ہم بیماری دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمیں بہت رنج و صدمہ ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جو بیماری دیکھ رہے ہو اس کی وجہ سے غمگین نہ ہو کیونکہ جو بیماری تم دیکھ رہے ہو وہ گناہوں کی وجہ سے ہے اور جن گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں وہ تو ان سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیرا۔ حضرت ابو زمرہ بن حبیب بن زمرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ ایک تکیے کی طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کا بیٹا کنکنیوں سے اس تکیے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب لوگوں نے تکیہ اٹھایا تو اس کے نیچے 5 یا 6 دینار ملے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر کف افسوس ملنے لگے اور بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے اور فرماتے رہے میرے خیال میں تو تمہاری کھال ان دیناروں کی سزا برداشت نہیں کر سکتی کہ تم نے ان کو جمع کر کے رکھا اور انہیں خرچ نہ کیا۔
اور مسلمانوں کو گالی دینے کے عنوان میں یہ گزر چکا ہے کہ ایک آدمی نے حاضر خدمت ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو سزا دینے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان غلاموں نے جو تجھ سے خیانت کی اور تیری نافرمانی کی اور تجھ سے جھوٹ بولا، اس کا حساب کیا جائے گا، اور تم نے ان کو جو سزا دی اس کا بھی حساب کیا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرم کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، نہ تمہیں انعام ملے گا نہ سزا، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم نکلی تو تمہیں ان پر فضیلت ہو جائے گی، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہوگی تو اس زائد سزا کا تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ آدمی یہ سن کر ایک طرف ہو کر زور زور سے رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہاں قیامت کے روز ہم میزان عدل قائم کریں گے اور سب کے اعمال کا وزن کریں گے، سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو وہاں حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اپنے لیے اور ان غلاموں کے لیے اس سے بہتر صورت نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں، اس لیے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سب غلام آزاد ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ گئی ہو تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اللہ والا بن جائے اور قیامت کے دن وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایک چھوٹی سی نیکی کا بھی منتظر ہے کہ وہ کب ایک چھوٹی سی نیکی کرے اور اس کے عمل نامے میں وہ نیکی جمع ہو، اور وہ کیا پتہ وہ نیکی بخشش کا ذریعہ ہو۔ دوستو، اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔